الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الفتح کی یہ آخری اور اختتامی آیت ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہی رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر غالب فرما دے، اور اس چیز پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کوئی اگر نہیں مانتا تو نہ مانے، اس کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی یہ ہدایت اور یہ دین حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی برحق ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ آگے اسی حوالے سے بات ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کی رسالت اب کی نوعیت خاص قسم کی ہے، یعنی پورے روئے زمین کے لیے ہے آپ کی رسالت، اور تا قیامت ہے۔ اس سے پہلے جو پیغمبر آتے رہے وہ کسی خاص قوم کی طرف، کسی بستی کی طرف آتے رہے، اور خاص وقت تک کے لیے ان کی رسالت تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت ہے اور پورے انسانوں کے لیے ہے۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والے ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے جانثار ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہیں، یعنی کفار انہیں اپنے ڈھب پر نہیں لا سکتے، انہیں خرید نہیں سکتے۔ تو یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، یہ اللہ کے قوانین اور ان کے ضابطوں کی سختی سے پابندی کرنے والے ہیں، کسی لالچ میں آنے والے نہیں ہیں، کسی مفاد کی خاطر کوئی سودے بازی نہیں کر سکتے کفار کے ساتھ۔ رحماء بینہم، اور آپس میں بہت شفیق ہیں، بہت رحم کا جذبہ ہے ایک دوسرے کے لیے، یعنی ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھ لیں آج کیا کیفیت ہے۔ تراہم، اور تم انہیں دیکھتے ہو، رکعاً سجداً، رکوع اور سجود میں دیکھو گے، یعنی عبادات کو ہر چیز پر فوقیت دیتے ہیں۔ جب وقت ہو جاتا ہے تو کسی کام کو وہ ان پر ترجیح نہیں دیتے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، کوئی موقع جانے نہیں دیتے ایسا جو اللہ کے فضل کا حاصل کرنے کا کوئی موقع ہو، اس کو جانے نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ کی خوشنودی ان کے پیش نظر رہتی ہے، یعنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اللہ کی خوشنودی کا ایک طریقہ ہے، ایک اللہ کی ناراضگی کا طریقہ ہے، تو وہ اس پہلو کو اختیار کرتے ہیں جس میں اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے، جس سے اللہ کا فضل حاصل ہوتا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں کی اپنی ہی ایک شناخت ہے، یعنی ان کے جو چہرے ہیں وہ عبادات کے اثر سے بڑے روشن ہیں، ان کے چہروں پر جو اثرات ہیں وہ ہیں جو کہ ایک مومن کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں، تو اپنے اس وصف سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہی مثال تورات میں بیان کی گئی ہے، یعنی پہلی کتابوں میں بھی اللہ کے جو
عبادت گزار بندے ہیں، جو اللہ کی اطاعت گزار بندے ہیں، جو اللہ کی بندگی کو ہی ہر معاملے میں پیش نظر رکھتے ہیں، ان کی یہی پہچان پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے بیان کی ہے، جیسے کہ تورات میں وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی مثال اس طرح سے بیان کی گئی ہے کزرعٍ کے جیسے کوئی کھیتی ہو۔ ایک کسان تیار کرتا ہے کھیت کو، اس میں بیج ڈالتا ہے، تو جیسے وہ کھیتی ہوتی ہے، اخرج شطأہ، پھر وہ کونپل نکالتی ہے، یعنی کس طرح سے اس دانے سے ایک پودا جو ہے اس کی ابتدائی نشو نما جو ہے وہ ہوتی ہے، فآزرہ، اور پھر وہ کچھ مضبوط ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے واضح کرنے لگتی ہے، فاستغلظ، اور گدرا جاتی ہے، یعنی پھڑپھڑا جاتی ہے، فاستویٰ علی سوقہ، اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دیتا ہے، اور اب وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس پر برگ و بار آئے، اس پر فصل اس کے اندر جو ہے وہ نمودار ہو، اس کا بوجھ وہ اٹھا سکے، تو فاستویٰ علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، یوجب الذرّہ، اور کسان کو خوش کر دیتی ہے، یعنی جب اس میں برگ و بار آتا ہے تو کسان اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس کی محنت جو ہے اس کا پھل اس پر دیا ہے، اس کی محنت جو ہے وہ وصول ہو جائے گی اب، اور اس کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، اس کا گزر بسر جو ہے وہ ہوگا، لیغیظ بہم الکفار، اور کفار اس سے جلنے لگے۔ اب دیکھیں کس طرح سے مثال ہے، اسلام سے پہلے کیا کیفیت تھی عربوں کی، کس طرح سے ایسے تھے جیسے بنجر زمین ہوتی ہے، اس طرح سے انسانیت بنجر ہو چکی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے بھیجا تو کس طرح سے وہ زمین جو ہے وہ بار آور ہو گئی، اور جیسے کونپل نکلتی ہے اس طرح سے اسلام جو ہے اس نے اپنی برکات جو ہے وہ ظاہر کرنی شروع کر دی، اور پھر وہ توانا ہوتا چلا گیا، اور اس طرح سے توانا ہوا کہ پورے عرب پر غالب آ گیا، اور پھر اس کے جو ثمرات تھے اس سے انسانیت کس طرح سے مفید ہوئی کہ ان کی حالت ہی بدل گئی، ان کا اوڑھنا بچھونا جو ہے جب وہ بن گیا اسلام، تو پھر ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کے معاملات، ان کے سارے کس طرح سے جو ہے ایک مثالی بن گئے۔ تو یہی دعوت ہمارے لیے ہے کہ ہم اس فصل کی طرف توجہ دیں اور اس سے اپنے آپ کو فیض یاب کریں اور اس کی برکتوں کو ہم حاصل کریں۔ اور پھر وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے اس گروہ کے لوگوں سے جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزوں کا یہاں اعلان فرمایا اللہ نے۔ پہلی چیز مغفرت، کتنی بڑی چیز ہے یہ، کتنا بڑا فضل ہے یہ اللہ کا، جس کو مغفرت مل جائے اس کو کیا چاہیے، اور کہ اس کی آخرت کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوگی، عیش و آرام کی ہوگی، بے فکر ہوگی۔ تو فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس گروہ کے لوگوں سے جو صاحب ایمان ہو کر عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیا وعدہ؟ مغفرۃ و اجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم۔ اللہ اس کو اجر عظیم فرمائے تو کتنا بڑا اجر ہوگا وہ، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں، کتنا بڑا اجر اس سے اللہ نوازے گا۔ تو یہ جو مختصر سے زندگی ہے نہ جانے کتنی ہے، اس کو اسی امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ بسر کرنا چاہیے، ایمان اور ایمان کے تقاضے یعنی عمل صالح کے ساتھ اس کو بسر کریں تاکہ ہم مستحق بن سکیں اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے، مستحق ہم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔
یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا و حاجت المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین.